اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا عطائے حق سبحانہ و تعالی و قدرت او موقوف قابلیت نیست ہمچوں داد خلقاں کے آن را قابلیت باید زیرا کہ عطائے حق تعالی قدیم است او قابلیت حادث عطا صفت حق است جل جلالہ و قابلیت صفت مخلوق و قدیم موقوف حادث نباشد، یعنی اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالی کی عطا اور قدرت بندوں کی عطا کی طرح قابلیت پر موقوف نہیں ہے۔ اس مخلوق کی عطا کے لیے قابلیت چاہیے کیونکہ اللہ تعالی قدیم ہے اور قابلیت حادث ہے۔ عطا اللہ تعالی جل جلالہ کی صفت ہے اور قابلیت مخلوق کی صفت ہے، اور قدیم حادث پر موقوف نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت حق کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں ہے، جب عطا ہوتی ہے تو قابلیت خود پیدا ہو جاتی ہے۔ عطا اللہ کی صفت ہے جو قدیم ہے، قابلیت بندے کی صفت ہے جو حادث ہے، تو قدیم کے لیے حادث کیسے شرط بن سکتا ہے جبکہ شرط پہلے ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دل کا علاج بدل دینے والے کی مہربانی ہے، اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے بلکہ قابلیت کی شرط اس کی عطا ہے۔ عطا مغز ہے اور قابلیت چھلکا ہے۔ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بنے، ان کی ہتھیلی سورج کی طرح چمکدار بنے، انبیاء کے لاکھوں معجزے جو ہماری عقل میں نہیں سماتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے نہیں ہیں، خدا کا تصرف ہے۔ فنا ہونے والوں کے لیے قابلیت کہاں ہے؟ اللہ تعالی کے کام کے لیے اگر قابل ہونا شرط ہوتا تو کوئی معدوم موجود نہ ہوتا۔ اللہ نے دستور اور اسباب اور راستے رکھ دیے ہیں اس نیلے سرا پردہ کے نیچے۔ طلبگاروں کے لیے زیادہ باتیں دستور کے مطابق ہوتی ہیں، کبھی قدرت الہی دستور کو توڑنے والی بن جاتی ہے۔ پر لطف دستور اور عادت مقرر کی ہے، پھر دستور کے توڑنے کو معجزہ بنا دیا۔ اگر بغیر سبب کے عزت ہمیں نہیں ملتی، قدرت الہی سب کو معزول کر دینے سے معزول نہیں ہے۔ اے سبب کے پابند، سبب سے باہر پرواز نہ کر، لیکن اس سبب پیدا کرنے والے کی معزولی کا گمان نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے اس کی اصلاح کی تدبیر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی اس میں تبدیلی کر دے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے دل میں تبدیلی پیدا کر کے اس میں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت حق تعالی کی طرف سے جو فیض اور عطا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، فیض اقدس اور فیض مقدس۔ فیض اقدس وہ ہے جو ذات باری تعالی سے اعیان ثابتہ میں پہنچتا ہے، اس کے لیے استعداد شرط نہیں ہے، اور یہ فیض مقدس وہ ہے جو اعیان ثابتہ سے ارواح کی طرف آتا ہے، یہ بقدر استعداد اور قابلیت پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا فیض اقدس کی مثالیں ہیں، اور اسی طرح دیگر انبیاء کے معجزے ان چیزوں میں سے ہیں جن میں قابلیت شرط نہیں ہے۔ ان معجزات کا اسباب سے مہیا شدہ قابلیت سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ داد بطور فیض اقدس کے ہے۔ اگر ہر چیز میں قابلیت شرط ہو تو پھر کوئی معدوم وجود میں نہ آئے، اس لیے کہ معدوم میں اسباب سے مہیا شدہ قابلیت کہاں ہے، وہ خود ہی معدوم ہے۔ عام حالات سے سنت الہی یہی ہے کہ اسباب مہیا ہوں اور قابلیت ہو تو عطا ہوتی ہے۔ جب فیض اقدس کا معاملہ ہوتا ہے تو سنت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔
یہ مشیت الہی کے خلاف ظہور پذیر ہوتا ہے۔ عزت اسباب سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں ہے کہ بلا سبب عزت عطا فرما دے۔ عوام کو اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن مسبب الاسباب سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلق قدرت اسباب کو پھاڑ ڈالتی ہے، لیکن وہ عموماً سبب پر مدار رکھتا ہے تاکہ طلبگار مراد کو تلاش کرنا جان جائے۔ جب سبب نہ ہو تو ارادہ کرنے والا کون سا راستہ ڈھونڈے، تو سبب راستے کے بارے میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ اسباب نظروں پر پردے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس کی کاریگری کے دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ سبب میں سوراخ کر دینے والی نگاہ چاہیے تاکہ وہ جڑ اور بنیاد سے پردوں کو اکھاڑ پھینکے، تاکہ لامکان میں سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے، کوشش اور اسباب اور دکان کو بیکار سمجھے۔ ہر بھلائی اور برائی سبب پیدا کرنے والے کی طرف سے آتی ہے۔ اے باوا، اسباب اور واسطے نہیں ہیں سوائے خیال کے جو راستے پر جمع ہوا ہے، تاکہ تھوڑی دیر غفلت کا زمانہ رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی علی الاطلاق قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ عوام کی مقصد کی تلاش میں اسباب رہنمائی کرتے ہیں۔ مقاصد کے اسباب اللہ کی قدرت کے لیے حجاب بنا دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص بلا واسطہ قدرت کے مشاہدے کا اہل نہیں ہے، لیکن انسان کو وہ نظر رکھنی چاہیے جو اسباب کو چاک کر کے اصل قدرت کو دیکھ سکے۔ جب مسبب الاسباب کو دیکھ لے گا تو اس کی نگاہ میں اسباب بے حقیقت بن جائیں گے۔ ہر خیر و شر مسبب الاسباب کی جانب سے ہے۔ اسباب اور وسائل محض خیالی چیزیں ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان پر کچھ زمانہ غفلت کا گزرے اور غیب پر ایمان کے فضائل حاصل ہو سکیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانے لگا تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین کے ہر گوشے سے ایک ایک مٹھی مٹی لانے کا حکم دیا تھا۔ انسان کی تخلیق میں آزمائش کی حکمت مضمر ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان پر کچھ زمانہ غفلت طاری رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے در ابتدائے خلقت جسم آدم علیہ السلام کہ جبرائیل علیہ السلام را اشارت کرد کہ برو از زمین مشت خاک برگیرو بروایت از ہر نواحی مشک خاک برگیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ جا زمین کی مٹی سے ایک مٹھی لے لے، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ہر جانب سے مٹی کی مٹھی اٹھا لے۔ جب بنانے والے نے انسان کی پیدائش چاہی خیر اور شر آزمانے کے لیے، جبرائیل امین سے فرمایا جا ایک مٹھی مٹی زمین سے قبضہ میں لے لے۔ وہ کمر بستہ ہوئے اور زمین پر آئے تاکہ رب العالمین کے حکم کو انجام دیں۔ اس فرما بردار نے زمین کی جانب ہاتھ بڑھایا، زمین نے اپنے آپ کو ہٹایا اور ڈری۔ پھر زمین نے زبان کھولی اور خوشامد کی کہ یکتا خلاق کی عزت کے طفیل، مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ، میری جاں بخشی کر دو، گھوڑے اور سواری کی باغ میری جانب سے موڑ دو، خطروں اور تکلیف کی کشمکش میں خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اندر نہ لے جاؤ۔ اس کرم کے طفیل کہ اللہ تعالی نے آپ کو برگزیدہ بنایا، لوح محفوظ کا علم آپ پر ظاہر کر دیا، یہاں تک کہ آپ فرشتوں کے استاد بنے، ہمیشہ اللہ تعالی سے گفتگو کرنے والے بنے۔
آپ انبیاء کے سفیر بھی بنیں گے۔ آپ وحی کی جان کی زندگی ہیں نہ کہ بدن کی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پر آپ کو اسی لیے فضیلت ہے کہ وہ بدن کی زندگی ہیں، آپ جان کی ملکیت ہیں۔ ان کے سور کی آواز جسموں کا زندہ ہونا ہے، آپ کا دم کرنا یکتا دل کا نشوونما ہوگا۔ جسم کی جان کا مغز دل کی زندگی ہے، ان کی عطا سے آپ کی عطا بڑھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام جسم کا رزق دیتے ہیں، آپ کی کوششیں روشن دل کو رزق دیتی ہے۔ انہوں نے پیمانہ کی عطا سے دامن بھر دیا ہے، آپ کے رزق کی عطا پیمانے میں نہیں سماتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر گھوڑے کا سفید رنگ مائل بسیاہی یا سبزی ہو تو اس کو سبزۂ خنگ کہا جاتا ہے، اگر وہ خالص سفید ہے تو نفرۂ خنگ کہتے ہیں۔ رستم کے گھوڑے کا نام رحش ہے، ہر وہ گھوڑا جس کا رنگ سفید اور سرخ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ زمین کو معلوم تھا کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنے گا اور امتحان اور آزمائش کی کشمکش میں مبتلا ہوگا، لہٰذا وہ گھبرا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو ان کا خدا سے کلام ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام اور وحی انبیاء کے پاس لے کر آتے ہیں اور وحی روح کی حیات ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام حشر میں سور پھونکیں گے تو سب مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عطا حضرت اسرافیل علیہ السلام کی عطا سے بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام رزق کی تقسیم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام قہر اور ہلاکت والے سے بھی آپ بہتر ہیں، جیسے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہے۔ یہ چاروں عرش کے حامل ہیں اور آپ شاہ ہیں، از روئے آگاہی چاروں سے بہتر ہیں۔ حشر کے دن آپ اس کے اٹھانے والے 8 دیکھیں گے، اس وقت آپ 8 سے افضل ہوں گے۔ وہ اس طرح گناتی تھی اور روتی تھی، اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس سے مقصد کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شرم اور حیا کی کان تھے، ان قسموں نے ان کا راستہ روک دیا، زمین نے ان کی بہت خوشامدیں کیں اور قسم دی، وہ واپس ہو گئے اور عرض کیا، یا رب العباد، میں تیرے کام میں سست نہ تھا، لیکن جو ہوا تو اس کو خوب جانتا ہے۔ اے بصیر، اس نے آپ کا وہ نام لیا جس کے روپ سے 7 آسمان گردش سے رک جائیں۔ جب اس نے مجھے تیرے نام کی قسم دی، تیری رحمت اور احسان اور محبت عام ہے، مجھے شرم آ گئی، میں تیرے نام کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا، ورنہ ایک مٹھی مٹی کا منتقل کرنا آسان ہے، کیونکہ تو نے فرشتوں کو وہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ ان آسمانوں کو چاک کر دیں۔ ایک مٹھی مٹی کا کیا رتبہ اور طاقت ہے اٹھا لینے میں، لیکن رحمت غالب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا کام روح کو قبض کرنا ہے، لہذا صفت قہر کے مظہر ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان کو 4 کہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8، اور اس وقت تیرے رب کے عرش کو 8 اٹھائیں گے۔ وہ مٹی سمجھ گئی تھی کہ اس کو لے جانے کا مقصد کیا ہے، چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شرم و حیا کی کان ہیں، وہ قسموں کی وجہ سے مٹی اٹھانے سے رک گئے۔ جب زمین نے بہت خوشامد کی، وہ دربار حق میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے تعمیل حکم میں سستی نہیں برتی، لیکن جو کچھ واقعہ ہے وہ تیرے علم میں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس زمین نے آپ کے اس نام کا واسطہ دیا جس کے ہول سے آسمان کی گردش رک جائے، تو مجھے شرم آ گئی اور زمین سے مٹی نہ لے سکا، ورنہ تو نے مجھے وہ قوت عطا کی ہے کہ زمین تو کیا چیز ہے، میں آسمانوں کو چاک کر ڈالوں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرستادن میکائیل علیہ السلام را قبضہ خاک از زمین جہت ترکیب او ترتیب جسم مبارک ابو البشر خلیفۃ الحق مسجود الملائکہ و معلمہم حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجنا زمین کی مٹی کی ایک مٹھی لینے کے لیے انسانوں کے باپ کے مبارک جسم کی ترتیب اور ترکیب کے لیے، جو اللہ تعالی کے خلیفہ اور فرشتوں کے مسجود اور ان کے استاد حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا تو نیچے جا اے بہادر، اس سے ایک مٹھی مٹی اڑا لا۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے، ہاتھ بڑھایا تاکہ اس میں سے لے لیں، زمین کانپی اور اس نے گریز کیا۔ وہ خوشامد کرنے لگی اور اس نے آنسو بہائے، جلے دل سے اس نے خوشامد اور کوشش کی، خون کے آنسوؤں کے ساتھ ان کو قسم دی کہ بے مثال مہربان خدا کے واسطے جس نے آپ کو عرش مجید کا اٹھانے والا بنایا ہے، آپ جہان کے رزقوں کے پیمانے کے نگراں ہیں، اللہ کے فضل کے پیاسوں کو آپ چلو بھر کر دینے والے ہیں، کیونکہ میکائیل کیل سے مشتق ہے اور وہ رزق حاصل کرنے میں پیمانہ سے ناپ کر دینے والا ہے۔ مجھے امن دے دیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے، دیکھ لیجئے کہ خون سے آلودہ ہو کر میں بات کر رہی ہوں۔ فرشتہ اللہ تعالی کی رحمت کی کان ہوتا ہے، اس لیے میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں زخم پر یہ نمک کیسے چھڑکوں۔ حضرت یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جا کر زمین کی مٹی لے آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام زمین کے پاس پہنچے تو وہ لرزنے لگی اور ان کی خوشامد کرنے لگی اور رو رو کر قسمیں دینے لگی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام رزقوں کے تقسیم کرتے ہیں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے میکائیل کو کیل سے مشتق قرار دیا ہے، حقیقتاً یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عبرانی لفظ ہے۔ کیل عربی لفظ ہے، اس سے یہ نہیں بنا ہے۔ فرشتوں کی فطرت رحم کرنا اور شیطان کی فطرت ظلم کرنا ہے۔ خدا کی صفت رحمت صفت غضب پر غالب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح شیطان قہر کی کان ہے، جس نے بنی آدم میں شور برپا کر دیا ہے، اے نوجوان، رحمت غضب سے آگے ہے۔ خدا کی صفات میں مہربانی غالب تھی، بندے لامحالہ اس کی عادت رکھتے ہیں، ان کی مشقیں اس کی نہر سے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلوک کے رہنما نے فرمایا، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین کے رب کی جانب چلے گئے، ہاتھ اور آستین مقصود سے خالی تھا۔ عرض کیا، اے راز کے جاننے والے اور دین کے شاہ، خوشامدی زمین نے آہو بقا شروع کر دی۔ زمین نے عاجزی اور رونے کے ذریعے مجھے زیر کر دیا۔ وہ زرد رو بہت روئی، تیرے سامنے آنسو باعزت تھے، میں انسنی نہ بنا سکا۔ آہوزاری تیرے سامنے بڑی قدر رکھتی ہے، میں اس کے حقوق کو نظر انداز نہ کر سکا۔ پرنم آنکھ تیرے سامنے بہت رتبہ رکھتی ہے، میں کیسے جھگڑالو بنتا۔ ایک دن میں 5 مرتبہ رونے کی دعوت ہے بندے کو کہ نماز میں آ اور رو۔ مؤذن کا نعرہ کہ حی علی الفلاح یعنی فلاح کی جانب آ، وہ فلاح عاجزی اور گڑ گڑانا ہے۔ جس کو تو غم سے نڈھال کرنا چاہتا ہے، اس کے دل پر آہوزاری کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان میں اپنے مولا کی صفات ہوتے ہیں۔
حدیث شریف میں ہے لوگ بادشاہوں کا دین اختیار کرتے ہیں، لہٰذا خدا کے نیک بندے خدائی اخلاق اختیار کرتے ہیں۔ زمین کے رونے دھونے پر میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے دربار میں آنسوؤں کی بڑی قدر و منزلت ہے، میں اس رونے کو انسنا نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کا ایک آنسو شہید کے خون کے قطرے کے برابر سمجھا گیا ہے۔ 5 وقتہ اذان گویا اللہ کے دربار میں گریہ وزاری کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اس سے آہوزاری کی کیفیت سلب کر لیتا ہے۔ آہوزاری انسان کی سفارشی ہے، جب سفارشی نہ ہوگا تو گرفتار بلا ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ بغیر روک بلا نازل ہو جائے، جبکہ آہو زاری کا سفارشی نہ ہوگا، اور جس کو تو بلا سے نجات دلانا چاہتا ہے اس کی جان کو آہو زاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ امتیں جن پر بھاری قہر آیا انہوں نے اسی وقت آہو زاری کیوں نہ کی تاکہ ان سے بلا واپس ہو جاتی، لیکن چونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ گناہ ان کو عبادت معلوم ہوتے تھے۔ جب تک سرکش اپنے آپ کو مجرم نہ سمجھے، آنسو اس کی آنکھ سے کہاں بہنا جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قرآن پاک میں ہے فَلَوْلَا إِذَا جَاءَتْهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ہمارا عذاب ان کو پہنچا تھا انہوں نے گریہ وزاری کیوں نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ سخت دل ہو جانے کی وجہ سے وہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ عبادت سمجھتے تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، لہٰذا آہوزاری سے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے افعال طبعی طور پر بغیر اختیار کے صادر ہوتے ہیں، جس طرح کہ آگ سے جلانے کا فعل طبعی طور پر صادر ہوتا ہے، لہٰذا آہوزاری سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام در بیان آن کا تضرع و زاری دافع بلائے آسمانی ست او حق تعالی فاعل مختار ست، پس تضرع و زاری او تعظیم پیش او مفید باشد او فلاسفہ گویند فاعل بطبع ست او بعلت نا مختار، پس تضرع طبع ران گرداند۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ اس بارے میں کہ عاجزی اور زاری آسمانی بلا کے لیے دافع ہے اور اللہ تعالی فاعل مختار ہے، تو عاجزی اور زاری اور تعظیم اس کے سامنے مفید ہوگی، اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ وہ طبعاً اور علت کے طور پر فاعل ہے نہ کہ مختار، تو عاجزی طبیعت کو نہیں بدل سکتی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے بلا ظاہر ہوئی، آگ بھرا ابر آسمان سے جدا ہوا، بجلی گراتا تھا، پتھر کو جلاتا تھا، بادل گرج رہا تھا، چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا، رات کو سب بالا خانوں پر تھے کہ اوپر سے وہ مصیبتیں رونما ہو گئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم رات کو بالا خانوں پر سو رہی تھی، ان پر ایسا ابر آیا جو آگ برسا رہا تھا جس سے ان کا رنگ فق ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بالا خانوں سے سب نیچے اتر آئے، ننگے سر جنگل کی طرف بھاگے،
ماؤں نے بچوں کو باہر نکال ڈالا، حتیٰ کہ سب نے گریہ و زاری بلند کی۔ شام کی نماز سے صبح کے وقت تک وہ لوگ سر پر خاک ڈالتے رہے، سب کی آوازیں بیٹھ گئیں۔ اس جھگڑالو قوم پر رحم آ گیا۔ نا امیدی اور بے صبری کی آہوں کے بعد ابر تھوڑا تھوڑا ہٹنے لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ لمبا اور چوڑا ہے، مٹی اور مشہور قصے کا وقت ہے، چونکہ آہوزاری کی خدا کے یہاں بہت قدر ہے۔ آہوزاری کی جو قیمت وہاں ہے اور کہاں ہے۔ خبردار، امید رکھ، اب کمر خوب کس لے، اے رونے والے، اٹھ اور ہمیشہ کے لیے مسکرا۔ آہوزاری کر تاکہ تو خوش رہے، رو تاکہ بغیر منہ کے ہنسے، کیونکہ اللہ تعالی نے برابر رکھا ہے فضیلت میں آنسو کو شہید کے خون کے ساتھ۔ اس قوم نے خوشامد کی اور اپنی آنکھ کے آنسو بہائے، رحمت آ گئی اور غضب کو فرو کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ اپنی نجات سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن ان کی آہوزاری سے وہ آتش فشاں ابر ہٹ گیا، یعنی زمین کی مٹی لینے کے قصے کے بیان کا وقت ہے۔ آہوزاری کی جو قیمت خدا کے دربار میں لگتی ہے وہ کہیں نہیں لگتی ہے۔ جو خدا کے دربار میں آہوزاری کرے اس کو دائمی مسرت میسر آ جاتی ہے۔ خدا کے دربار میں رونے سے قلب کو ایک دائمی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف ہے، لیس شیئا واحب الی اللہ من قطرہ شینی قطرہ دمرء من خشیت اللہ و قطرہ دم یرہان فی سبیل اللہ، یعنی 2 قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک تو آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہا ہو، اور ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے فرستادن اسرافیل را علیہ السلام بخاک کے برو او قبضۂ برگیر از خاک بہر ترکیب جسم آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین کی جانب بھیجنا کہ جاؤ، اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی اور ان پر درود و سلام ہو کہ جسم کے بنانے کے لیے ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ ہمارے خدا نے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، اس مٹی سے مٹھی بھرو، آ جاؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین کی جانب آئے۔ زمین نے پھر رونا شروع کر دیا کہ اے سور کے فرشتے اور اے زندگی کے سمندر، کہ آپ کے سانسوں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سور میں ایک بڑی آواز پھونکیں گے، محشر بوسیدہ ہڈیوں کی زارہ مخلوق سے پر ہو جائے گا۔ محشر بوسیدہ ہڈیوں کی زندہ مخلوق سے پر ہو جائے گا۔ آپ سور میں پھونکیں گے اور کہیں گے بلاوا ہے، اے کربلا کے شہیدو اٹھ کھڑے ہو، اے موت کی تلوار سے ہلاک ہونے والو، شاخ اور پتوں کی طرح زمین سے سر ابھارو۔ آپ کی رحمت اور آپ کا وہ ہماگیر دم کرنا، یہ عالم آپ کے زندہ کرنے سے بھر جائے گا۔ آپ فرشتہ رحمت ہیں، رحمت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ آپ عرش کے حامل اور انصاف کے قبلہ ہیں۔ عرش انصاف اور عدل کی کان ہے، مغفرت سے پر 4 نہریں اس کے نیچے ہیں، دودھ کی نہر اور نہ ختم ہونے والی شہد کی نہر، شراب کی نہر اور بہتے پانی کا دجلہ۔ پھر وہ عرش سے جنت کے اندر پہنچتی ہے، دنیا میں بھی کچھ ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ چاروں یہاں گدلی ہیں۔ کس چیز سے؟ ناگوار فنا کے زہر سے۔ انہوں نے تاریک مٹی پر ایک گھونٹ بہایا ان چاروں سے اور فتنہ بپا کر دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ السلام سے کہا تم زمین کی ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام محشر میں سور پھونکیں گے جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور سب کو زندگی بخش دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا مردوں کو زندگی کی دعوت ہے۔ کربلا سے یہاں مراد موضع کربلا مراد ہے جو عراق میں ہے یا دنیا جو مصائب کی جگہ ہے۔ اے اسرافیل تمہارے مکرم سے پورا عالم زندہ ہو جائے گا، تمہارے کرم سے پورا عالم زندہ ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ عرش کے نیچے سے دودھ، شہد، شراب، پانی کی 4 نہریں بہتی ہیں۔ ان نہروں سے وہ سیراب ہوں گے جن کی مغفرت ہو جائے گی۔ ان نہروں کے آثار دنیا میں بھی ہیں۔ دنیا میں نہروں کے آثار فانی ہیں۔ ان چاروں کے ایک ایک چلو سے آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر بنایا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ یہ کمینے ان کی اصل کو تلاش کریں۔ نالائق خود اس پر قناعت کر بیٹھے۔ بچوں کی پرورش کے لیے دودھ دیا، ہر عورت کے سینے کو چشمہ بنا دیا۔ شراب غصہ اور فکر کو دور کرنے کے لیے باغوں میں انگور سے اس کا چشمہ جاری کر دیا۔ شہد مریض کے جسم کے لیے دوا ہے۔ شہد کی مکھی کے باطن کو اس کا چشمہ بنا دیا۔ پانی عوام کی جڑ اور شاخ کے لیے، پاکی اور پینے کے لیے، تاکہ تو ان سے اصل کا پتہ لگائے۔ اے لغو تو نے اس پر قناعت کر لی۔ اب مٹی کا قصہ سن کہ حرکت دینے والے اسرافیل علیہ السلام کو کیا منتر سنا رہی ہے۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ترشرو بنی، خوشامد کی سینکڑوں قسم کی صورتیں بناتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا واسطہ یہ ظلم مجھ پر جائز نہ رکھیے۔ میں اس گلے میں پھندا ڈالنے سے تاڑ رہی ہوں، میرے دماغ میں بدگمانی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ رحمت کے فرشتے، رحمت کو ظاہر کرنے والے ہیں، کیونکہ ہما پرند کو نہیں ستاتا ہے۔ اے درد مندوں کی شفا اور رحمت، آپ وہی کیجئے جو ان دو پہلوں نے کیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام فوراً شاہ کے پاس واپس آ گئے، اللہ تعالی سے عذر اور قصہ بیان کیا کہ بظاہر آپ نے حکم فرمایا کہ لے لے، دل میں اس کے برعکس الہام کر دیا۔ تو نے کان کو لے لینے کا حکم دیا، عقل کو سختی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کی رحمت لا انتہا اور لا محدود ہے، وہ دانا اور سخی اور مہربان ہے۔ رحمت کی سبقت غضب پر غالب ہے۔ اے عجیب افعال اور اچھے کام والے خدا، رحمت او بے حدست و بے کراں، او حکیم است و کریم و مہرباں، سب کے رحمت گشت غالب بر غضب، اے بدی افعال نیکو کار رب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ اس لیے کیا گیا تاکہ بنی آدم ان اصل نہروں کی تلاش میں لگیں۔ دودھ کی نہر کا اثر ماں کے پستان میں ظاہر ہوا ہے، انگور میں خمر کی نہر کا اثر آیا، شہد کی مکھی شہد کی نہر کا اثر ہے، دنیاوی پانی میں پانی کی نہر کی اصل ہے۔ زمین نے چاپلوسی کی یہ صورت اختیار کی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کی قسمیں دینے لگی۔ ہما شریف پرند ہے، کسی جاندار پرند کا شکار نہیں کرتا بلکہ سوکھی ہڈیوں پر گزارا کرتا ہے۔ اور یہاں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ بظاہر آپ کا یہ حکم ہوا کہ میں مٹی لے آؤں، اور میرے دل میں آپ نے ہی یہ بات پیدا کر دی کہ میں اس کی خوشامد پر رحم کروں۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطنی الہام رحمت کا غلبہ ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرستادن اسرائیل علیہ السلام ملک العظم والحزم را بگرفتن قبضہ خاک تا ساختہ شود جس میں آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام چالاک و راست کار و التفات نہ کردن اسرائیل علیہ السلام بر تزرع خاک، یعنی ارادے کی پختگی اور پختہ کاری کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹھی بھر مٹی لینے کے لیے بھیجنا تاکہ حضرت آدم ان پر اور ہمارے نبی پر درود اور سلام ہو کا چالاک اور درست کام کرنے والا جسم بنایا جائے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا زمین کی آہوزاری کی طرف دھیان نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خیالات سے بھری زمین کو دیکھ، کمزور ظالم بڑھیا کے پاس پہنچ، خبردار جلد اس میں سے ایک مٹھی مٹی لے آ۔ موت کے سپاہی حضرت اسرائیل علیہ السلام روانہ ہو گئے تقاضا کرنے کے لیے زمین کے قرہ کی جانب۔ خاک نے دستور کے مطابق چلانا شروع کر دیا، ان کو قسم دی، بہت سی قسمیں کھائیں کہ اے خاص بندے اور اے عرش کے اٹھانے والے، اے فرش اور عرش کے اندر مخدوم و سردار۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ناکام ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ چالاک و راست کار یہ جسم کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کی مٹی لاؤ، چونکہ زمین طرح طرح کے عذر کر رہی تھی، جس طرح اس نے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ کی خوشامد کی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یکتا رحمان کی رحمت کے طفیل چلے جائیے، اس ذات کے طفیل چلے جائیے جس نے آپ پر مہربانی کی، اس شاہ کے طفیل جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے دربار میں کسی کی آہوزاری مردود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے طفیل مجھ سے دستبردار ہو جائیے، اے وہ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ان اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں اس منتر سے نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اس کے حکم سے ظاہر و باطن میں منہ موڑوں۔ اس نے کہا آخر اس اللہ تعالیٰ نے نرمی کا بھی حکم دیا ہے، دونوں حکم ہیں از روئے علم، اس حکم کو اختیار کر لیجئے۔ انہوں نے کہا وہ تعویل یا قیاس ہوگا، صاف حکم میں شبہ نہ نکال، اگر تو اپنے خیال کی تعویل کر لے بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو غیر مشتبہ میں تعویل کرے۔ تیری خوشامد سے میرا دل جل رہا ہے، تیرے آنسوؤں سے میرا سینہ پرخون ہو رہا ہے۔ میں بے رحم نہیں ہوں بلکہ ان تین پاکوں سے اے درد مند تجھ پر مجھے زیادہ رحم آ رہا ہے۔ اگر میں یتیم کے تماچا ماروں اور اگر وہ حلیم اس کے ہاتھ میں حلوہ دے، اس کے حلوے سے ایک یہ تماچا بہتر ہے۔ اگر وہ حلوے سے دھوکہ کھا جائے اس پر افسوس ہے۔ تیری فریاد پر میرا جگر جل رہا ہے، لیکن اللہ تعالی مجھے جبر کی تعلیم دے رہا ہے۔ قہروں کے درمیان مہربانی چھپی ہوئی ہے، کنکریوں میں بے بہا عقیق چھپا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین نے ان کو خدا اور اس کی صفات کی قسمیں دینی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آہوزاری پر ضرور رحم فرماتا ہے۔ پہلا حق قسم کی معنی میں ہے، یعنی بقسم حق تعالی۔ زمین نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہیں میری مٹی لے جانے کا بھی حکم دیا ہے اور بردباری برتنے کا بھی حکم ہے، لہذا ان میں سے بردباری کو اختیار کر لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
امور بحکم کے مامور بحکم کے مقابلے میں علم اختیار کرنا بالکل غلط تعویل اور غلط قیاس ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے تینوں فرشتوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی جانب سے وہ مصیبت اور ابتلا جو آخرت کی بہبودی کا سبب بنے، اس نعمت سے بدرجہ بہتر ہے جو گمراہی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی مصائب کو اخروی عروج کا سبب بناتا ہے تو اس قہر میں مہر مخفی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر میری سینکڑوں مہربانیوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جان بچانا جان کنی ہے۔ اس کا بدترین قہر دونوں جہان کی مہربانی سے بہتر ہے۔ پروردگار دو عالم بہتر ہے اور مدد بہتر ہے۔ اس کے قہر میں مہربانیاں پوشیدہ ہیں۔ اس کے لیے جان دینا جان کو بڑھاتا ہے۔ خبردار، بدگمانی اور گمراہی چھوڑ دے، سر کو پاؤں بنا لے۔ جبکہ اس نے تجھے حکم دیا ہے کہ آ جا، اس کا آ جا کہنا تجھے بلندیاں عطا کرے گا، مستی اور جوڑا اور توشکیں عطا کرے گا۔ اب اس بلند حکم کو تھوڑا سا بھی میں سست، ڈھیلا اور مشکل نہیں بنا سکتا ہوں۔ اس پست زمین نے یہ کچھ نہ سنا۔ اس بدگمانی کی وجہ سے اس کے کان میں رکاوٹ تھی۔ پھر وہ پست زمین دوسری طرح سے مدہوش کی طرح خوشامد اور سجدہ کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، اٹھ کھڑی ہو، کوئی نقصان نہ ہوگا، میں سر اور جان گردی اور ضمانت میں دیتا ہوں۔ میں سر اور جان گروی اور ضمانت میں دیتا ہوں۔ الٹا نہ سوچ اور پھر خوشامد نہ کر، سوائے اس منصف رحیم شاہ کے۔ میں حکم کا بندہ ہوں، میں ترک نہیں کر سکتا ہوں اس کا حکم جس نے سمندر سے گرد اڑا دی۔ اس کان اور آنکھ اور سر کے پیدا کرنے والے کے علاوہ میں اپنی جان سے بھی بھلی اور بری بات نہ سنوں گا۔ اس کے غیر کی گفتگو سے میرا کان بہرا ہے۔ اس کا حکم میٹھی جان سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قہر بھی ہے تو میرے اس رحم سے بدرجہ افضل ہے جو میں تجھ پر کروں اور تجھ میں سے مٹی نہ لوں۔ اللہ کے حکم پر اگر جان سے بھی دریغ کی جائے تو وہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جان سونپ دینا جان کی افزائش کا سبب ہے۔ اللہ کا یہ علم کہ آجا جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے حکم کے جاری کرنے میں کوئی تامل نہ کروں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ساری نصیحتیں بیکار ہوئیں۔ اس کی بدگمانی نے اس کو بہرا بنا دیا تھا۔ اس زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی خوشامدیں پھر شروع کر دیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ حکم خداوندی کی تعمیل تیرے لیے مفید ہے، میری ذمہ داری ہے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ اللہ کے حکم کا غلام ہوں، اس کا حکم ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ میں اللہ کی بات کے سوا اپنی جان کی بھی کوئی بات نہیں سنتا ہوں۔ اس کا حکم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان اس سے آئی ہے، وہ جان سے نہیں آیا ہے۔ وہ لاکھوں جانیں مفت دے دیتا ہے۔ جان کیا ہوتی ہے کہ میں اس کو کریم پر ترجیح دوں؟ کھٹمل کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں کملی جلاؤں؟ میں اس کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں جانتا ہوں۔ میں اس کے غیر سے بہرا اور گونگا اور اندھا ہوں۔ رونے والوں سے میرا کان بہرا ہے، کیونکہ میں اس کے ہاتھ میں بھالے کی طرح ہوں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر اس کے حکم پر جان جائے تو وہ سینکڑوں جانیں عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جان حقیر ہے۔ میں تھوڑے فائدے کی خاطر بڑا نقصان نہیں برداشت کر سکتا۔ اس کے حکم کو کسی کی آہوزاری سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ میں اس کے حکم کے سامنے مجبور محض ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا مخلوقیہ کے ترا از ظلم رسد بحقیقت او ہمچوں آلت است عارف آں بوت کے بحق رجوع کند نہ بعالت او اگر بعالت رجوع کند ظاہراً نہ از جہل کند بلکہ برائے مصلحت چنانچہ با یزید قد رہو گفت کہ چندی سال صد کے من با مخلوق سخن نہ گفتہ ام او از مخلوق سخن نشنیدہ ام او لیکن خلق چنی پندارند کہ با ایشا می گویم او از ایشا می شنوم زیرا کہ ایشا مخاطب اکبر رانمی بینند کہ ایشا چوں صدا اند نسبت بحال من او التفات مستمع عاقل بصد نباشد چنانچہ مثل ست معروف قال الجدار وتدد لم تشقنی قال وتدنظر الى من يدقنی، یعنی اس کا بیان کہ جس مخلوق سے تجھے تکلیف پہنچے وہ در حقیقت ایک آلے کی طرح ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، نہ کہ آلے کی جانب، اور اگر بظاہر آلہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو نادانی کی وجہ سے نہیں بلکہ مصلحت کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا کہ بہت سے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے مخلوق سے بات نہیں کی ہے اور نہ میں نے مخلوق سے بات سنی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے سنتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے مخاطب کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے اعتبار سے صدائے بازگشت کی طرح ہیں، اور عقل مند سننے والے کی توجہ صدائے بازگشت کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تو مجھے کیوں پھاڑ رہی ہے؟ کیل نے کہا اسے دیکھ جو مجھے ٹھونک رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو اہل اللہ ہیں وہ ہر معاملے میں مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں، اسباب سے قطع نظر کرتے ہیں، اسباب کو کاریگر کا آلہ سمجھتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں نے عرصۂ دراز سے نہ کسی انسان کی بات سنی اور نہ کسی انسان سے گفتگو کی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ہر معاملے کا متصرف خدا ہی کو سمجھتے تھے۔ دیوار نے کیل سے شکایت کی تو کیل نے جواب دیا کہ اصل سبب کو دھیان میں رکھ، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بے وقوفی سے بھالے سے رحم کا خواہاں نہ بن، اس اللہ تعالی کی خاطر اژدہے کے منہ میں چلی جا، تو تلوار کی دھار سے رحم نہ تلاش کر، اس شاہ سے مانگ وہ جس کے ہاتھ میں ہو۔ تو بھالے اور تلوار کی خوشامد کیوں کرتی ہے؟ وہ اس بلند اللہ تعالی کے ہاتھ کے پابند ہیں، وہ کاریگری میں آزر ہے اور میں بت ہوں، وہ آلہ جو بھی بناتا ہے میں بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھے ساغر بنائے میں ساغر بن جاؤں، وہ اگر مجھے خنجر بنائے خنجر بن جاؤں، اگر وہ مجھے چشمہ بنا دے میں پانی دوں، اگر وہ مجھے آگ بنا دے گرمی پہنچاؤں، اگر وہ مجھے بارش بنا دے میں کھلیان دوں، اگر وہ مجھے تیر بنا دے میں جسم میں گھس جاؤں، اگر وہ مجھے سانپ بنا دے تو زہر اگلوں، اور اگر وہ مجھے درخت بنا دے تو محبت بھر دوں۔
اگر وہ مجھے شکر بنا دے میں شیرینی بن جاؤں، اور اگر وہ مجھے ایلوا بنا دے تو میں کینہ ور بن جاؤں، اگر وہ مجھے شیطان بنا دے میں سرکش ہو جاؤں، اور اگر وہ مجھے جلانے والا بنا دے تو میں آگ بن جاؤں۔ میں دو انگلیوں کے درمیان قلم کی طرح ہوں، میں صفت طاعت میں مذبذب نہیں ہوں۔ انہوں نے مٹی کو باتوں میں لگایا اور اس پرانی مٹی سے ایک مٹھی بھر لی، وہ زمین سے شعبدے بازوں کی طرح لے اڑے، زمین مدہوشوں کی طرح بات میں مشغول تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں بھی چون و چرا نہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ سانپ کے منہ میں جانے کا حکم دے تو اس کو ہی بہتر سمجھنا چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے، میں بمنزلہ اس کے آلے کے ہوں۔ کسی پر رحمت کا حکم ہوگا تو میں رحم کروں گا، کسی پر قہر کا حکم ہوگا تو میں قہر کروں گا۔ جس طرح کا وہ حکم دے گا میں وہی کروں گا، خواہ اس میں کسی کا فائدہ ہو یا نقصان یا بظاہر نقصان ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو کام بھی مجھ سے لے گا میں وہی کروں گا۔ حدیث شریف ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، یعنی بنی آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، ان کو پلٹتا رہتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بے وقوف مٹی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے، جیسا کہ مکتب میں بھگوڑے بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے روشن علم کی قسم کہ تجھے مخلوق کا جلاد بنا دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا اے خدا مخلوق مجھے دشمن سمجھے گی، جبکہ موت کے لیے میں مخلوق کا گلا دباؤں گا۔ اے بزرگ خدا تو مناسب سمجھتا ہے کہ مجھے مبغوض اور دشمن کے چہرے والا بنائے۔ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسباب ظاہر کر دوں گا، یعنی بخار اور درد، قولنج اور سرسام اور بھالا، درد سر اور خون کے جوش سے اور گلے کے ورم سے اور زکام سے اور کوڑھ اور بچگی سے، سدہ اور دست اور استسقا اور سل، ہڈی ٹوٹنے اور نمونیا اور سانپ کے ڈسنے اور درد دل سے، تاکہ ان کی نگاہ تجھ سے پھیر دوں۔ مرضوں اور تہرے سببوں میں ان اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے خدا ایسے بندے بھی ہیں کہ اسباب کو چاک کر دیتے ہیں، اے عزیز ان کی نظر سبب سے گزری ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالی کی مہربانی سے پردوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ حالت کے سرما کش کی جانب سے توحید کا سرما پائے ہوئے ہیں، سبب اور سبب بتانے سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ وہ بخار اور قولنج کو اصل نہیں دیکھتے ہیں، دل میں ان اسباب کو راستہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان مرضوں میں سے ہر ایک کی دوا ہے۔ جب وہ دوا کو نہ قبول کرے وہ قضائے خداوندی کا کام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین کی رائے بے ڈھنگی تھی، زمین کی مٹی کو اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام لے گئے جس طرح بھگوڑے بچے کو مکتب میں لے جایا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام چونکہ زمین کی خوشامد سے متاثر نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلادی کا عہدہ پسند فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت بنایا تو انہوں نے عرض کیا کہ جن جانداروں کی روح قبض کروں گا وہ مجھ سے بغض کریں گے اور مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے، تو یہ بات آپ میرے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جواب میں فرمایا
کہ میں موت کے اسباب پیدا کر دوں گا تو لوگ ان کو دیکھیں گے، تیری طرف سے لوگوں کی نگاہیں ہٹ جائیں گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو درست ہے کہ عوام کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے، لیکن خاصان خدا بھی تو ہیں جو اسباب سے قطع نظر کرتے ہیں اور اصل کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دوا میں تاثیر ہے، لیکن جب وہ اثر نہ کرے تو پھر یہ فعل خداوندی ہی ہے۔ یقین کے ساتھ جان لے کہ ہر مرض کی دوا ہے، جس طرح جاڑے کی تکلیف کی دوا پوستین ہے۔ جب خدا چاہتا ہے کہ انسان ٹھٹرے تو سردی سینکڑوں پوستینوں میں سے گزر جاتی ہے، اس کے جسم میں وہ ایسی کپ کپی پیدا کر دیتی ہے جو نہ آگ سے کم ہوتی ہے نہ دھوئیں سے۔ اس کے جسم میں ایسی سردی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کپڑوں سے بھی نہیں ٹلتی اور آگ سے بھی۔ جب قضا آتی ہے طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ دوا نفع پہنچانے میں بے راہ ہو جاتی ہے۔ بینا کا احساس کب چھپ سکتا ہے؟ احمق کو مبتلا کرنے والے ان اسباب سے جب آنکھ مکمل ہوتی ہے وہ اصل کو دیکھتی ہے، جب انسان بھینگا ہو تو وہ فرا کو دیکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے۔ سردی سے پوستین کے ذریعے بچاؤ ہوتا ہے، لیکن اگر خدا چاہے تو سردی پوستینوں سے گزر کر بدن کو ستا دیتی ہے۔